اتنا سب کچھ کرنے کے بعد یہ شخص اتنا اطمینان سے کیوں بیٹھا ہے؟ وہ اسے باتوں پر سنائی جا رہی تھی، اسے غور سے دیکھ رہی تھی، اور جہاں زیب خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، جانتا تھا کہ اس کا غصہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ شاید آج تک جہاں زیب کو کسی نے اتنی باتیں نہیں سنائی تھیں جتنی وہ اس لڑکی کی سن رہا تھا، کیونکہ وہ اس کا قصوروار تھا صرف اور صرف اپنی بہن کی وجہ سے۔ شیزا اس کے کمرے میں نہیں رہی تھی، بلکہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر اس نے رات گزاری تھی۔ 2-3 دن تو ایسے ہی گزر گئے تھے جہاں زیب نے ایک بوڑھا ملازم رکھا ہوا تھا جو کہ اس کے چھوٹے موٹے کام اور کھانا بنا دیا کرتا تھا۔ صبح صبح جہاں زیب ناشتہ کر کے چلا جاتا تھا اور کرم دین شیزا کا ناشتہ بنا کر اس کے سامنے رکھ جایا کرتا تھا، ان 2-3 دنوں میں ہی اپنی نظروں کے سامنے کھلتی، پل پل مرتی، اور پھر شیزا کو دیکھ کر جہاں زیب کا دل دھیرے دھیرے نرم پڑنے لگا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور پھر بھی جان کی یاد میں گھلتی چلی جا رہی تھی، اور ایک دم اس لڑکی پر دکھوں کے اور ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ ان سب کی بالکل حقدار نہیں تھی، اوپر سے جہاں زیب بھی اس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اور اس کے دل میں شیزا کے لیے محبت بڑھنے لگی تھی۔ اس شام جب وہ آیا تو شیزا بھی لان میں یوں ہی گھاس پر بیٹھی پودوں کو دیکھ رہی تھی، اور آنکھوں کے نیچے سے ہلکے گہرے ہلکے یقیناً آج بھی اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا۔ اور وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آج ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ اس کے بازو پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اپنے بچے کی فکر ہے، اور مجھے میرے بچے کو کچھ ہوا نا تو پھر بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ وہ کہنے لگی آج آپ سے اچھے کی امید رکھی بھی کیسے جا سکتی ہے؟ آپ جیسا تو چور اچکا مار دھاڑ کرنے والا اور کر بھی کہہ سکتا ہے، بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ مار دیں، مجھے کم سے کم میری اذیت کم ہوگی۔ جہاں زیب نے اسے یوں ہی روتے ہوئے دیکھا اور اس کے لرزتے ہوئے لبوں کو دیکھا تو تبھی ایک لمحے میں اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا اور اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ بڑی شدت سے وہ اس کے لبوں پر اپنا لمس نچھاور کر رہا تھا۔ شیزا کو اس لمحے کی کوئی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اسے بے ساختہ وہ رات کو یاد آنے لگی، یہ لمس وہ پہلے بھی محسوس کر چکی تھی جو اب اس کے لبوں پر برس رہا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے وجود میں ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر کسمساتی ہوئی خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جہاں زیب نے اسے کمر میں سے لے لیا تھا اور بیڈ پر گرا چکا تھا اور پھر اس پر حاوی ہو چکا تھا، ایسے میں اس نے یہ خیال رکھا کہ وہ اس کے پیٹ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ وہ خود ہی اسے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن جب اس کا سانس سچ میں اکھڑنے لگا تو تب جا کر جہاں زیب نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے جہاں زیب کو دیکھنے لگی تھی اور اس کی اس حرکت پر تو سینے پر مکے مار کر اسے دور کرنے لگی تھی، لیکن جہاں زیب اس کی نازک کلائیوں کو ایک ہی ہاتھ میں پکڑ کر کہنے لگا کہ زیادہ پڑپڑانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا بیوی ہو تم میری اور شوہر ہوں میں تمہارا، اور بیویاں یوں شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھاتی بلکہ شوہر کہتا ہے وہ اس پر حکم مانتی ہیں۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے تم نے، اور تم بتاؤ۔ شیزا اس سے ڈر چکی تھی کیونکہ اس وقت یہاں پر نہ بی جان تھی اور نہ ہی شاویز تھا جو اسے اس شخص سے بچا پاتا۔ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ کچھ نہیں کھایا، کل رات بھی اس نے تھوڑا ہی کھایا تھا، اور وہ کہنے لگی یہیں پر چپ چاپ بیٹھی رہو، اگر ذرا بھی ادھر ادھر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ڈر کر سہم کر وہیں پر چپ ہو کر بیٹھ چکی تھی کیونکہ اس کی پینٹ میں موجود پسٹل بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ چپ چاپ وہیں پر بیٹھ چکی تھی، اور جب کچھ دیر کے بعد جہاں زیب واپس آیا تو اس کے ہاتھ دودھ کا گلاس بھی تھا اور ساتھ میں بریانی لایا تھا جو ابھی بھی کرم دین نے گرم دم سے اتاری تھی۔ بریانی کو دیکھ کر تو اس کے منہ میں پانی آ چکا تھا اور اس کی بھوک بھی تازی ہو چکی تھی۔ جہاں زیب نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ جہاں زیب اگلے ہی لمحے اسے کمر سے کھینچ کر اس کے قریب کر چکا تھا تو کہنے لگا کہ اگر تم نے کھانا نہ کھایا تو پھر میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جو تم سے برداشت نہیں ہو پائے گا، یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم پریگننٹ ہو۔ وہ رات بھول گئی کیا؟ شیزا کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو تہنے لگے تھے، اور لیکن وہ اسے ٹپٹ کر کہنے لگا کہ خبردار جو دوبارہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے، میں اپنے بچے کی جان پر مزید رسک نہیں لوں گا، تمہارا رونا میرے بچے پر اثر انداز ہوگا، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ جہاں زیب کی نظر ابھی بھی اس کے چہرے پر ہی مرکوز تھی، جب وہ جلدی
جلدی جلدی بریانی کھانے لگی تھی اور ساتھ ہی دودھ کا گلاس بھی اس نے ختم کر لیا تھا۔ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد وہ روحانسی ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں زیب کے چہرے پر نرمی دیکھ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے؟ کیا میری غلطی اتنی بڑی تھی کہ جو آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ آپ یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ آپ نے ایک انسان کو اپنے ہاتھوں ختم کر دیا تھا اور اس کی سزا میں نے آپ کو جیل میں ڈالا تھا؟ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف 6 مہینے کی سزا کاٹ کر آپ جیل سے باہر تو آ گئے، اور یہ بہت آج سے پہلے کچھ مہینے پہلے کی بات تھی، اور جب شیزا اپنی دوستوں کے ساتھ منی ٹرپ پر گئی ہوئی تھی اور جہاں زیب سے بہت کم ہی اس کی ملاقات ہوتی تھی، لیکن وہ اسے جانتی تھی کہ منی ٹرپ کے دوران ہی جب وہ ایک ہوٹل میں رکے تو اچانک آدھی رات کو شور شرابے کی آواز آئی تھی، اور اپنی سہیلی کو سویا ہوا پا کر وہ دیکھ کر وہ اکیلے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ بالکونی سے جھانک کر دیکھا تو اسے نیچے ایک شخص نظر آیا تھا جو کہ اچھے خاصے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ نیچے چلی آئی، اور شاید بچپن سے ہی لڑائیاں دیکھنے کا شوق تھا اس لیے، لیکن تبھی وہ سیڑھیاں اتر کر سامنے آئی تو سامنے جھاڑیوں میں جہاں زیب اس شخص کو گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنے ہاتھوں سے اس نے ختم کر دیا تھا۔ یہ منظر اس نے ویڈیو میں ریکارڈ کر لیا تھا، اور اگلے ہی روز آ کر اس نے سب سے پہلے یہ ویڈیو بی جان کو دکھائی تھی، اور پھر اس کے بعد سیدھا پولیس والوں کو، جس کی سزا اسے 6 ماہ کی دی گئی تھی، اور وہ حیران تھی کہ یہ شخص کس قدر اثر رسوخ رکھتا تھا، اور ایک جیتے جاتے انسان کو ختم کر دیا، اور صرف 6 مہینے کی سزا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کی سزا کے طور پر جہاں زیب نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اسے بدلہ لیا تھا۔ جہاں زیب کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ بچہ بہت کمزور ہے، انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، اگر کھانے پینے کا ٹھیک سے دھیان نہ رکھا تو بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شیزا یوں ہی چپ چاپ راستے میں گھر آتے ہوئے اس نے جہاں زیب سے ایک بھی بات نہیں کی تھی۔ فرمائش کی تھی کہ مجھے بی جان سے ملنا ہے، وہ اس سے فرمائش کر چکی تھی۔ بی جان 2 ہفتے ہونے والے ہیں اور بی جان میری بات نہیں ہوئی، میں تو ان کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی، مجھے بی جان سے ملنا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے معاف کر دے۔ جہاں زیب نے گاڑی اس کے میکے کی طرف موڑ دی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو بی جان بستر پر پڑی ہوئی تھی، بخار میں تپ رہی تھی۔ ان کی طبیعت بے حد خراب ہو چکی تھی اور پہلے سے بے تحاشا کمزور ہو چکی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر شیزا کہنے لگی کہ بھابھی آپ ان کا خیال نہیں رکھتی، ان کی حالت کیسی ہوگی؟ لیکن انابیہ نے ان پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ ان 2 ہفتوں میں نہ ہی وقت پر انہیں کھانا دیا تھا اور نہ ہی دوا ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے شاویز کو بتایا نہیں تھا، اور بہانے سے انابیہ نے بی جان کو انگوٹھے جائیداد کے کاغذات پر لگوا لیے تھے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس نے شاویز کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ شامل ہی کر لیا تھا۔ بی جان کی یہ حالت دیکھ کر شیزا بے ساختہ ہی رونے لگی، اور اس کا بلڈ پریشر بری طرح سے ہائی ہونے لگا تھا۔ بی جان اسے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی، شاید کمزوری کی وجہ سے۔ انہیں اتنی کمزوری بے تحاشا ہو چکی تھی جب وہ جہاں زیب کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگی کہ جہاں زیب، مجھے بی جان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ جہاں زیب کو بھی بی جان کی حالت طبیعت پر ترس آیا تھا۔ انابیہ فوراً کہنے لگی کہ نہیں، بس اب ان کا آخری وقت آ گیا اور ہم انہیں بہت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں، جو کچھ تم نے کیا ہے نا، تم ہی اپنی بی جان کی اس حالت کی ذمہ دار ہو۔ لیکن جہاں زیب نے بڑے غصے سے اپنی بہن کو دیکھا تھا اور اس کے پاس گیا اور دبی گراہٹ سے کہنے لگا تھا کہ آپا، میرا غصہ نہ ہی کھلاؤ تو بہتر ہے، یہ مت بھولو کہ اس سب کچھ کی ذمہ دار تم خود ہو اور میں ہوں، ہم دونوں نے ہی ان کی زندگیاں خراب کی ہیں، میں نے تو کہیں نہ کہیں اپنا کفارہ ادا کر لیا، لیکن آپ سوچیں، وقت ہے ابھی بھی، آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، معافی مانگ لیں، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے بی جان کو فوراً اٹھایا تھا اور انہیں سیدھا ہسپتال لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ انہیں وقت پر کھانا نہیں ملتا اور دوائیاں بھی شاید چھوٹ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اتنی خراب ہو چکی ہے، ان کی بہت کمزوری ہو چکی ہے۔ شیزا اپنی بی جان کی حالت دیکھ کر تڑپ رہی تھی اور ایسے میں اس کا بلڈ پریشر بھی لو ہو چکا تھا۔ وہ جہاں زیب کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاں زیب اسے فوراً ہی دوسرے وارڈ میں ایڈمٹ کروا چکا تھا، جب اچانک اس کی بلیڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک
کیا تھا اور پھر جہاں زیب کو آ کر بتایا کہ شیزا کی حالت تو خطرے سے باہر ہے، لیکن آپ کا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ جہاں زیب ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا، اس لمحے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے اپنے ہونے والے بچے کے لیے کپڑے لیے تھے، وہ شیزا کو دکھا رہا تھا، اور آج شیزا بھی مسکرا کر ان کپڑوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن شاید اسے شیزا کی صحت کی فکر تھی۔ شیزا کو جیسے ہی ہوش آیا تو ایک بار پھر سے رونے لگی تھی، ڈر بھی رہی تھی کہ کہنے لگی کہ میں نے جان بوجھ کر آپ کے بچے کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا، اور پھر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ رو رہی تھی جب جہاں زیب نے اسے سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ رونا بند کرو، تمہاری طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، اس بچے کا یہی انجام ہونا تھا، اور شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی، لیکن میں تمہیں اس کے قصوروار نہیں دے رہا، سب غلطی میری ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، اور پلیز رونا بند کر دو۔ اور اسے اپنے سینے میں پیچھے بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پیر رکھ کر بولا تھا، اور شیزا بھی اسے کمر سے تھام کر اس کے پیٹ پر سر رکھے بس روئے جا رہی تھی۔ بی جان کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو انہوں نے بی جان کو شیزا کا نام لیا تھا۔ شیزا کو جہاں زیب تھام کر ان کے پاس لے کر آیا تھا۔ بی جان کو اپنی حالت کے بارے میں بتا چکی تھی۔ بی جان لڑکھڑاتے ہوئے اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کر چکی تھی، اور پھر کہنے لگی، ہو سکے تو اپنی بوڑھی دادی کو معاف کر دینا، تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، اور جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے میں روز محض اسے گریبان سے پکڑوں گی۔ شیزا ان کے الفاظ سمجھ نہیں پائی تھی جب بی جان کہنے لگی کہ انابیہ نے اس رات تمہیں بے ہوشی والا دودھ پلایا تھا، اور اس کے بعد اس کے بھائی نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا صرف اور صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے ساری جائیداد لے سکے اور تمہیں اپنی زندگیوں سے نکال سکے۔ اس نے انگوٹھا لگوا کر میری ساری جائیداد اپنے نام کر لی ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار انابیہ ہے، اور یہ الفاظ میں نے خود سنے ہیں۔ شیزا شاک سی کھڑی اپنی دادی کی باتیں سن رہی تھی، کیونکہ بی جان بستر مرگ پر تھی اور انابیہ کی عادتیں مزید بگڑتی جا رہی تھی، اور اس نے خود ہی بے جان کے سامنے ہر ایک بات کا اقرار کیا تھا، پھر زبردستی ان کا انگوٹھا کاغذات پر لگوا چکی تھی۔ یہ سب کہنے ہی والی تھی۔ یہ سب کہنے کے بعد بی جان خاموش ہو چکی تھی اور اس دنیا سے چل بسی تھی۔ شیزا تو رو کر اپنی حالت خراب کر چکی تھی۔ جہاں زیب کو اپنی بہن پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ باہر بی جان کی میت پڑی ہوئی تھی اور کمرے میں اپنی بہن کو اچھی ہنسی سنا رہا تھا۔ تم اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو؟ میں نے ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی، تمہیں اپنی بڑی بہن سمجھ کر تمہاری مرضی کے آگے اف تک نہیں کی، اور تمہیں میں نے اپنی ماں کا درجہ دیا، اور تم نے کیا کیا؟ پہلے اس معصوم شیزا کی زندگی خراب کی اور میرے ہاتھوں برباد کروائی، اور صرف جائیداد کے ان ٹکڑوں کے لیے، اس گھر کے لیے، چند زمین کے ٹکڑے کے لیے، اور پھر اس بوڑھی بی جان سے جب جائیداد لے لی تھی تو اسے نہ تو 2 وقت کھانا دیتی نہ دوا دیتی، لیکن تم نے تو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے لیے عذاب کو دعوت دی ہے۔ شیزا جو ہاتھ میں کفن لیے روتی ہوئی کمرے سے باہر سے گزری تھی، یہ الفاظ سن کر تو اس کے قدم رک چکے تھے۔ جہاں زیب جس طرح اپنی بہن کو باتیں سنا رہا تھا، اس سے تو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ جہاں زیب کو اپنے کیے پر شرمندگی ہے، جبکہ انابیہ وہ تو ابھی بھی یوں ہی ڈھیٹ کی ڈھیٹ بنی ہوئی تھی، اپنی بی جان کے جنازے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاویز بھی بہت رو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی جنازے کو قبرستان کی طرف لے جایا گیا تھا، اور شیزا لاوارثوں کی طرح ایک طرف بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسی رات سے مہمانوں کے جانے کے بعد اس نے شاویز اور انابیہ کے سامنے یہ بات واضح الفاظ میں کی تھی کہ میں تو شادی ہو کر اپنے سسرال چلے گی، اور گھر، یہ زمین، سب کچھ میں نے شاویز بھائی آپ کو ہی دے کر جانا تھا، لیکن صرف اسی قیمت پر کہ میری بی جان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن اب انابیہ بھابی نے بی جان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر میں چاہتی تو انہیں ابھی پولیس کے حوالے کر دیتی، لیکن عورت ذات ہے، آپ کی عزت ہے، اس گھر کی عزت ہے، لیکن روز محشر میں ان سے اپنا حساب ضرور پورا کروں گی۔ یہ کہتے وہ گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ جہاں زیب خاموش تھا۔ اگلے چند روز تک وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ جہاں زیب تو سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کے
ساتھ بہت زیادہ بولے گی، باتیں سنائے گی اور اس سے ناراض ہوگی، لیکن اسے یوں خاموش دیکھ کر اب اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس سے کہنے لگا، کچھ تو بولو، مجھے کچھ کہو، مجھے تھپڑ مارنا ہے مارو، مارنا چاہتی ہو، میرا گریبان پکڑنا چاہتی ہو، جو دل میں آئے کرو، لیکن خاموش مت رہو، تمہاری خاموشی مجھے جان لے گی، پلیز کچھ بولو۔ لیکن شیزہ بس اسے شکایتی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ جہاں زیب ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سے معافی مانگ رکھا تھا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، جس طرح تم بی جان سے محبت کرتی تھی، میں انابیہ آپا سے اتنی ہی محبت کرتا تھا، اس لیے ان کی باتوں میں آ کر ہر الٹا سیدھا کام کرتا رہتا، اور اگر اس رات وہ مجھے میرے ہوئے ماں باپ کا واسطہ نہ دیتی تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا، لیکن بعد میں بہت پچھتایا تھا، تبھی تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنی عزت بنا کر اپنے گھر لے آیا۔ لیکن بی جان کے ساتھ انابیہ نے واقعی بہت غلط کیا تھا، میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا، اور میں ان سے اپنا ہر رشتہ ناتا توڑ چکا ہوں۔ شیزہ چپ ہو چکی تھی اور دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا تھا۔ جہازیب کی محبت اپنا یہ دیکھ کر تو وہ بھی دھیرے دھیرے اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ وہ شخص اس سے بے تحاشا پیار کرنے لگا تھا، اور وہ اس روز بھی اس کے سامنے بیٹھی تھی جب وہ کال پہ کسی سے بات کر کے کہہ رہا تھا کہ 15 لاکھ دو گے تو ہی کام کروں گا، ورنہ مجھ سے امید مت رکھنا۔ کال بند ہوئی تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی کہ کیوں کرتے ہو ایسے کام، لوگوں کی جان لیتے ہو، تمہیں ذرا بھی خوف نہیں آتا، کیوں بے گناہ لوگوں کو مارتے رہتے ہو؟ لیکن جہاں زیب نے اس روز اپنی حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دیا تھا، اپنے لیپ ٹاپ کو سامنے کیے کئی فائلز کھول کر اس کے سامنے رکھ دی تھی، کر گیا تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ جن لوگوں کو اب تک ٹھکانے لگاتا آیا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ بڑے بڑے گینگسٹرز ان کے رابطہ تھا، اور کتنی ہی معصوم لڑکیوں کو اغوا کرنے کے بعد دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا اور کتنے ہی بچوں کو بھیک منگواتے رہتے، اور یا پھر پیسے لے دے کر ایسے غیر قانونی کام کرتے جس سے کئی غریبوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی۔ ایسے لوگوں کو ہی پہلے ڈرا دھمکا کر سمجھاتا تھا، لیکن جب وہ نہ سمجھتے تو انہیں جہنم حاصل کر دیا کرتا۔ یہ سب سن کر کہیں نہ کہیں شیزہ کو خوشی بھی ہوئی تھی کہ وہ جسے ویلن سمجھ رہی تھی، اصل میں تو وہ ایک ہیرو تھا، اور اس روز بھی اس نے جب ایک شخص کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑا جانا مانا سیٹ تھا جو کہ معصوم بچوں کو سے بھیک منگواتا تھا، اور ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے جہاں زیب کو دیکھا تھا، کہنے لگا کہ تم نے مجھے ہمیشہ ہر بات پر غلط ہی ثابت کروایا ہے، لیکن اب اس سگریٹ کا کیا کرو گے جو ہر وقت تمہارے لبوں سے لگی رہتی ہے؟ اس سگریٹ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ جس انداز سے بولی تھی، جہاں زیب بڑے پیار سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ جہاں زیب کو اس وقت اس پہ بہت پیار آیا، اور پھر سرشاری نظروں سے کہنے لگا کہ یہ سگریٹ تو ایک نشہ ہے، جب تک اس سے اوپر کا نشہ مجھے نہیں لگتا تب تک میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بتاؤ کیا دو گی مجھے جسے پانے کے بعد اس سگریٹ کو اپنے لبوں سے لگانا ہی چھوڑ دوں؟ کچھ دیر تو شیزہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس وقت صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر خود جہاں زیب کی گود میں بٹھا دیا تھا۔ جہاں زیب کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کچھ ایسا کرے گی۔ وہ تو اس لڑکی کے اس جنون کو دیکھ رہا تھا جب وہ دائیں بائیں ٹانگیں کر کے اس کی تھائی پر بیٹھ گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ گئی تھی، اور پھر کہنے لگی، اگر میں روز صبح شام دن رات آپ کو اپنے لبوں سے سیراب کروں تو کیا پھر بھی آپ کو سگریٹ کی ضرورت پڑے گی؟ جہاں زیب تو بالکل بھی اس بات شاخ سار نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا جب اگلے ہی لمحے اس کے لبوں کو شیزہ اپنے لبوں میں قید کر گئی تھی۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر وہ بڑی شدت سے ان پر محبت نچھاور کرنے لگی تھی۔ شاہ زیب کو تو جھٹکے پر جھٹکا لگ رہا تھا۔ جہاں زیب بھی اسے کمر سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے مزید قریب کرتا ہوا اس کے لبوں پر اپنی شدتیں برسانے لگا تھا، اور اس کا وجود اکڑنے لگا تھا، جو کہ شیزہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ جو ہی اسے گود میں بٹھائے وہ کتنی ہی دیر اس کے لبوں سے سیراب ہونے لگا۔ سگریٹ تو کب کی اس نے اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے کچل دی تھی، اور پھر اسے باہوں میں بھرتا ہوا بیڈ پر لے آیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو گیا تھا، بڑی نرمی سے اس کے پور پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتا ہوا اس سے اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ کمرے میں دونوں کی محبت بھری سرگوشیاں گونج رہی تھی، اور جہاں زیب پورے ہوش و حواس میں شیزہ سے اپنا حق وصول کر رہا تھا، اور شیزہ بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ یوں نہ وہ دونوں
کہہ کر بھی ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے۔ دونوں کی زندگی آگے بڑھنے لگی تھی، جبکہ انابیہ بی جان کے مرنے کے بعد تو بے تحاشا خوش تھی۔ اور اب میرے بیٹے کے نام سے جائیداد ہو جائے گی اور شاویز کے نام جائیداد ہوگی، لیکن بی جان کی وفات کے بعد ہی شاویز کی جاب چھوٹ چکی تھی اور اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کرنا چاہا تھا۔ بی جان کی وہ زمین جو انہوں نے زبردستی اپنے نام کروائی تھی، اس میں سے کچھ حصہ بیچ کر اس نے کاروبار میں پیسے لگائے تھے، مگر اس میں بھی دونوں کو بڑا کروڑ کا نقصان ہو چکا تھا۔ الٹا قرض بڑھتا چلا گیا اور باقی کی زمین بھی بیچنا پڑی، اور ایک وقت بھی ایسا آیا جب قرضوں سے بچنے کے لیے گھر کو بھی گروی رکھنا پڑا تھا اور شاویز جاب کے لیے در در کے دھکے کھانے لگا۔ ایک روز جب انابیہ اپنے بچے کے ساتھ گروسری کرنے کے لیے گئی تو بچہ بار بار کھلونے لینے کی ضد کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ اسے کھلونا لے کر دیتی۔ اس نے زور سے بچے کا ہاتھ جھٹکا کہ تم چپ کرو گے، انہیں کہاں سے لا کے دوں، پیسے ہیں تمہارے لیے۔ بچے نے تو ضدی انداز میں اپنا ہاتھ چھڑوا کر سڑک کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب دوسری جانب سے ٹرک آ رہا تھا اور پھر جو ہوا انابیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ انابیہ اپنے بچے کو ہاتھ سے اٹھائے سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، لیکن اس کا بچہ دم توڑ چکا تھا، وہ خالی ہاتھ رہ چکی تھی اور زندگی صرف چند مہینوں میں ہی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ اور وہ بی جان کی قبر پر بیٹھی ان سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن کہ مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ شیزا کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئی تھی۔ جس طرح انابیہ اور شاویز کی حالت ہو چکی تھی کہ اس نے انہیں معاف کر دیا تھا، جہاں زیب کے کندھے پر سر رکھ کر ان آنکھوں میں آنسو آئے کو صاف کرتے ہوئے رہ گئی تھی۔ Subscribe to my channel مسز امید کرتی ہوں and کہ آپ کو also ناول press this پسند bell آیا ہوگا۔ icon. اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیں کر، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔